अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम। और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जुज़ नंबर 19 है, 19 नंबर सिपारा। इसका नाम है वक़ाल अल्लज़ीना एंड दे सेड। यहाँ पर सूरतुल फुरक़ान है। सूरतुल फुरक़ान जो जिसके 2 रुकू पिछले पारे में नंबर 18 में थे। फुरक़ान मीन द नेम ऑफ कुरान। फुरक़ान मीन इट इज़ अ क्राइटेरिया बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स। And in this para, Allah subhanahu wa ta'ala said about the day of judgment कि उस दिन कुछ लोग कहेंगे कि इस दुनिया के अंदर हमने जिनके साथ दोस्तियां लगाए रखी, जिनके साथ हमारा ताल्लुक था, कुछ उस दिन कहेंगे काश इनके साथ हमारा ना होता, और कुछ कहेंगे कि काश इनके साथ हमारा होता। यानी नेक सालेह पायस पर्सन्स, उनके साथ उनकी उस दिन शान, और वो जो जन्नत में जा रहे होंगे तो बाकी लोग कहेंगे, यानी अंबिया हैं, औलिया हैं, सालेहीन हैं, लोग कहेंगे काश इनके साथ हमारी दोस्ती होती, इनके साथ हमारा ताल्लुक होता, दुनिया में अगर हम इनके साथ होते तो आज इनके साथ जन्नत में जा रहे होते। और जो शयातीन और बुरे लोग जो दूसरी तरफ होंगे तो उनके जो दोस्त होंगे तो वो फौरन कहेंगे कि काश हमने इनके साथ दोस्तियां ना लगाई होती, इनके साथ हमारा ताल्लुक ना होता, इनके साथ हमारा बैठना उठना ना होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। वो टू मी would that I had not taken such a one for a friend। कि काश इन लोगों के साथ हमारी दोस्तियां ना होती, काश उनके साथ हमारी दोस्तियां होती। तो आज ही नेक लोगों के साथ, उलमाए किराम के साथ, स्कॉलर्स के साथ, हाफिज़ कुरान के साथ, उलमा के साथ आज जो ताल्लुक होगा, औलिया के साथ, अल्लाह के नेक बंदों के साथ आज जो ताल्लुक होगा तो वो क़यामत वाले दिन भी काम आएगा। और जो बुरे लोगों का, बुरी सोसाइटी में वो जो होगा तो वो उस दिन अफसोस होगा कि काश हम इनके साथ दोस्तियां ना लगाते, इनकी महफिल में ना जाते, इनके पास ना बैठते। और फिर कुरान मजीद के बारे में वर्स नंबर 32 ऑफ सूरतुल फुरक़ान फरमाया कि ये एक ही दफ़ा बना बनाया हमने नहीं भेज दिया, ये हमने आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया है, और वक्त के साथ साथ, वक्त की ज़रूरत के साथ साथ हमने ये कुरान नाजिल किया है। इसलिए, और ये सारा का सारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल किया है। और इसके अलावा इस सूरत के जो आखिरी रुकू है वो इबादुर रहमान, अल्लाह के नेक बंदे जो हैं, अल्लाह के पायस पर्सन्स, औलिया, उनकी शान और उनके मामूलात, रोज़मर्रा के मामूलात कि वो कैसे कैसे काम करते हैं। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारा शुमार भी नेक बंदों के साथ हो सकता है। वर्स नंबर 63 ऑफ सूरतुल फुरक़ान, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. And the favorite servants of the most kind Lord are those who walk gently on the earth. And when the ignorant people say to them something unlikable, they get aside saying peace. जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो जमीन पर बड़े आहिस्ता से चलते हैं, अकड़ के नहीं चलते। दे आर नॉट एरोगेंट, दे आर नॉट बूस्टेड, वो दे आर हम्बल, वो आहिस्ता से हम्बली चलते हैं। दे वॉक विद हम्बलनेस। और जब कोई जाहिल, इग्नोरेंट लोग, फजूल लोग उनसे बात करें तो वो उनके साथ उलझते नहीं हैं, बल्कि कहते हैं सलाम, सलाम कहकर अपना काम लेते हैं। और उनके अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, and these are the ones who spend their nights prostrating themselves and standing before their Lord। ऐसे भी अल्लाह के नेक लोग हैं जिनकी सारी सारी रात
क़याम में गुजर जाती है या सजदे में गुजर जाती है, सारी रात सजदे में गिरे रहते हैं। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी हैं। फिर वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में करते हैं कि मौला उस अजाब से हमें महफूज फरमा, उस अजाब, वो जो हेल फायर का अजाब है उससे हमें महफूज फरमा, उससे हमें बचा। फिर वो जब खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं कोई चीज़, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, एंड दीज आर द पीपल who are neither extravagant nor miserly when they spend, कि वो जब खर्च करते हैं ना फजूल खर्ची करते हैं ना कंजूसी करते हैं, बल्कि मियाना रवि के साथ नॉर्मल स्टेट्स में वो रहते हैं। फिर वो अल्लाह के सिवा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मुशरिक नहीं होते, किसी को कत्ल नहीं करते, वो जिना नहीं करते, मर्द हो या औरत वो जिना नहीं करते, और बल्कि वो समझते हैं कि ये कितना बड़ा गुनाह है, वो ऐसा नहीं करते। और उनको ये भी पता है कि कितना बड़ा गुनाह है और इसका अजाब और पनिशमेंट कितनी है, इसलिए वो ऐसा काम नहीं करते। और वो अगर कोई कर भी ले तो फौरन तौबा कर लेते हैं, और तौबा जब करते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तौबा का जो दर्जा है, रैंक ऑफ रिपेंटेंस इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इतना बड़ा है कि अगर कोई बंदा सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह को इतनी खुशी होती है कि उसकी प्रीवियस लाइफ, उसकी सारी ज़िंदगी, जो पिछली ज़िंदगी थी, उसके जितने गुनाह थे वो सिर्फ अल्लाह माफ़ नहीं करता, बल्कि उन सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अब वो जब तौबा करने से पहले ऐसे था, नेकियों वाला हिस्सा, जो नेकियों वाला पलड़ा था वो खाली था, बुराइयों वाला भरा हुआ था। अब जब सच्ची तौबा कर ली है, अल्लाह के साथ पक्का वादा कर लिया है कि इसके बाद कोई गुनाह नहीं करूँगा, तो अब बुराइयों वाला पलड़ा सब खाली कर दिया जाता है और वो सारे के सारे गुनाह नेकियों में चेंज करके वो अच्छाई वाला पलड़ा वो जो है वो भर दिया जाता है। ये अल्लाह की शान है और अल्लाह इतना मेहरबान है और वो इतनी तौबा को पसंद फरमाता है। और जब कोई फजूल बात हो रही हो तो वो पास से गुजर जाते हैं, झूठी गवाही नहीं देते, सच्ची बात करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते अल्लाह के नेक बंदे। और फिर जब कोई बात हो रही है तो गौर से सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि बगैर सोचे समझे उसको यस या नो कर दें, गौर फिक्र करके उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन लेना भी अल्लाह के नेक बंदों का अच्छा होता है, गौर फिक्र करने के बाद। ऐसा नहीं ओ मैंने तो सोचा ही नहीं था, ओ यार मैंने तो ऐसा ही कह दिया था, नहीं, पहले गौर फिक्र करते हैं, उसके बाद वो यस या नो करते हैं। फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा, अगर मर्द है तो अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करता है, अगर औरत है नेक, पारसा, पाकीज़ा, पाक दामिना, वो अपने हस्बैंड के लिए भी दुआ करती है, अपने बच्चों के लिए भी दुआ करती है। और कैसी दुआ करती है कि मौला मुझे इनकी तरफ से, अपनी औलाद की तरफ से और अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ से हमें आंखों की ठंडक अता फरमा। अब आंखों की ठंडक कब मिलेगी? जब वो सारे अच्छे अमल करेंगे और बुराइयों से महफूज रहेंगे। तो वो ये दुआ करते हैं और अपने लिए ये दुआ करते हैं, मौला हमें परहेजगार, मुत्तकी, पायस पर्सन्स वो बना दे और उनका भी इमाम बना दे। फिर अल्लाह ने फरमाया कि ये जो काम करते हैं इनकी जज़ा क्या है, अल्लाह इनको रिवॉर्ड क्या अता करता है, इनकी जज़ा और इनको अज्र व सवाब क्या मिलता है। इनके लिए हमने जन्नत के अंदर अलग से ऊपर बाला खाने बनाए हुए हैं, वो दर्जे इनको दिए जाएंगे, जन्नत के अंदर भी इनको आला मकाम दिया जाएगा। और फिर जब ये जन्नत में जाने लगेंगे तो फरिश्ते इनको इस्तकबाल करेंगे, सलाम सलाम, वेलकम वेलकम इनटू द पैराडाइज। फरिश्ते इनको वेलकम करके जन्नत में लेकर जाएंगे। ये कुरान ने कहा, वर्स नंबर 76 ऑफ सूरतुल फुरकान। इस तरह इस सूरत का एंड होता है। नेक्स्ट सूरत सूरतुल शुआरा, एंड द मीनिंग ऑफ शुआरा, द पोएट्स। शुआरा शेर लिखने वाले, शुआरा पोएट्स, पोएट्री, दे राइट डाउन
the poetry. تو اس صورت کا کیوں نام یہ رکھا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو پوائٹس ہوتے ہیں وہ غلط پوئٹری نہ کیا کریں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے شان کی بارے میں لکھا کریں، دین کے بارے میں لکھا کریں، قرآن کے بارے میں لکھا کریں، تو وہ تو بہتر ہے فضول باتیں نہ لکھا کریں۔ اگر فضول لکھیں گے تو وہ قیامت والے دن وہ بھی پکڑے جائیں گے کہ یہ آپ نے لوگوں نے کیا لکھا۔ آپ کی شاعری پڑھ کر، آپ کی پوئٹری پڑھ کر لوگ اچھائی کی طرف آئے یا برائی کی طرف آئے، تو آپ کی پوئٹری اس کی وجہ بنی۔ اس لیے تو وہ یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ کوئی کام ایسا بندہ کرتا ہے، اس کے فالورز بن جاتے ہیں، اگر اس کو فالو کرنے سے وہ کام برا ہوگا تو فالو کرنے والے بھی برائی کی طرف جائیں گے اور دوزخ میں جائیں گے، اور اگر اچھا ہوگا تو اچھائی کی طرف جائیں گے۔ یعنی کسی نے اگر قرآن مجید کا ترجمہ لکھا تو یہ بہت اچھا کام ہے، صحیح طریقے سے لکھا۔ اگر کسی نے ٹیچ کیا، کسی کو پڑھایا تو لوگوں کو گائیڈ کیا۔ کچھ لوگ ہوتے مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اب جس نے اس کام کا آغاز کیا تو وہ جیسے برے لوگ اس عمل کو کرتے جائیں گے تو اس کے پلڑے میں بھی گناہ لکھے جائیں گے کہ اس کی وجہ سے باقی لوگ بھی گمراہ ہو رہے ہیں، اور ادھر جو نیک بندہ تھا اس کی وجہ سے باقی لوگ بھی نیک ہو رہے ہیں، تو بعد میں جو فالورز ہیں ان کے نیک عمل کی وجہ سے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جس کی وجہ سے جس کو وہ فالو کر رہے ہیں، جس کو وہ پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ یعنی اچھا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور برا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یہ دونوں طرف سے ہے۔ یعنی کبھی اچھا صدقہ جاریہ بھی ہے اور کبھی برا صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اچھا صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو یہ ہے سورۃ الشعراء۔ اس کے علاوہ اس سورت کے اندر مختلف انبیاء کا ذکر ہے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر، اور فرعون کے ساتھ جو آپ نے گفتگو فرمائی، فرعون نے کیا کہا اور آپ نے کیا کہا، یہ سارا مکالمہ، ڈائیلاگ بٹوین فرعون اینڈ پروفٹ موسیس، اللہ سبحانہ وتعالی مینشنڈ ان دس سورہ، فرسٹ 3 رکوع آف دس سورہ، سورۃ الشعراء۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہوئے مختلف انبیاء کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام آپ کا کثیر ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور خاص طور پر اس میں چند ایک خاص باتیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی سنوار سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا، جب وہ لوگ بتوں کی پوجا، آئیڈلز کی پوجا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نے پیرنٹس کو ایسے ہی پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، they were wrong and you are wrong too. No، صحیح کی طرف آ جائیں، غلط کو چھوڑ دیں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں۔ پھر اس میں دعا بھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہ بھی بیمار لوگوں کے لیے ایک دعا ہے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اس پر اللہ رب العزت ہمیں شفا عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ورس نمبر 88 and 89۔ قیامت والے دن، the day when neither wealth nor sons will profit, but he alone will be the who appears before the presence of Allah subhanahu wa ta'ala with the heart protected۔ قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، صرف اس کا قلب سلیم اگر ایمان لے کر گیا ہے تو وہ کام آئے گا۔ قیامت والے دن اپنے اعمال، اچھے اعمال، دل کے اندر ایمان جو ہے وہ کام آئے گا اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہاں، ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مال دے کر اس وقت فرشتوں کو ہم کچھ نہ کچھ دے کے ہم آگے چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اولاد بھی وہاں پر کام نہیں آئے گی، اولاد پیچھے سے اصحال ثواب اگر کرے گی تو پھر کام آئے گا، اگر اس کے لیے دعا کرے گی تو پھر کام آئے گا، ادروائز اولاد کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
جب انسان اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. ایک صدقہ جاریہ تھا، دوسرا اس میں یہ کہ جو علم پھیلایا تھا، اور تیسرا یہ کہ نیک اولاد، بیٹا ہے یا بیٹی ہے کوئی تخصیص نہیں ہے، اگر اس نے نیک چھوڑی ہے، ان کو تعلیم دلوائی تھی، ان کو قرآن پڑھایا تھا، ان کو دین کی سمجھ بوجھ دی تھی، وہ جب تک نیک عمل کرتا رہے گا والدین کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. تو یہ ہے کہ قیامت والے دن اور کوئی کام نہیں آئے گا، صرف وہی کام آئے گا جو صدقہ جاریہ جو خود اپنے ہاتھ سے کر کے گیا تھا. پھر حضرت نوح علیہ السلام، ان کا ایک پورا رکوع ان کی شان میں نازل فرمایا. پھر حضرت صالح علیہ السلام، ایک پورا رکوع اللہ رب العزت نے، کہ جب یہ پروفٹس، یہ انبیاء تشریف لائے تو یہ لوگوں کو آ کر تعلیم دیتے تھے اور ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، کہ حضرت ہود علیہ السلام وہ تشریف لائے، آ کر کہا اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں، میری اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرو، اور میں تم سے اس کی تبلیغ پر کوئی کچھ لیتا نہیں ہوں، میرا اجر اللہ ہی دینے والا ہے. یہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ سارا انبیاء کا ذکر ہے. لیکن قوم نے ان کو جھٹلایا، قوم نے ایک نہ مانی، تو ان ساری قوموں پر پھر عذاب آیا. جب نبی کی بات نہ مانی جائے تو پھر ان پر عذاب آیا کرتا ہے. یہ قرآن مجید نے یہاں پر یہ اس سورت کے اینڈ پر یہ ارشاد فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی ذکر خیر اس میں آخری رکوع میں فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے علی قلبک لتکون من المنذرین نزل بہ الروح الامین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین. یہ مختلف آیات میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، عربی زبان کے اندر یہ نازل کیا گیا ہے، کیونکہ عربی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، عربی زبان جنت کی ہے، عربی زبان فرشتوں کی ہے، اس لیے اس زبان کے اندر قرآن بھی نازل کیا گیا. پھر آقا علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تبلیغ کا آغاز فرمائیے لیکن اپنے گھر سے آغاز کیجئے. تو یہ ہر ایک بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کہ جب تبلیغ کا آغاز کیا جائے تو اپنے گھر سے شروع کیا جائے اور پھر باہر میں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ، اور جو اپنے فالوورز ہوتے ہیں، جو قریب والے دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کیجئے. تو یہ فرمانے کے بعد اور اینڈ پر وہ جو ذکر فرمایا کہ شعراء کہ جو غلط بات لکھتے ہیں، پوئٹری غلط کرتے ہیں، ان کو پھر اس کے مطابق گناہ بھی ملتا ہے اور قیامت والے دن وہ پکڑے جائیں گے. نیکسٹ سورت النمل. نمل مین اینٹس، چونٹی. اور اس سورت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا ذکر کثیر ہے جو کہ پچھلی سورت میں نہیں تھا. اس لیے اس سورت کا نام سورت النمل، اور مشہور و معروف فیمس واقعہ، فیمس سٹوری، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سفر سے ایک قافلے کے ساتھ آ رہے تھے تو سامنے ایک چونٹیاں اس راستے پر تھیں، تو جو ان کی ملکہ تھی وہ کہتی ہے کہ ساری کے ساری اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاؤں کے نیچے آ کر تم سب مار جاؤ. یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اب وہ چونٹی کہتی ہے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لو، آئسولیشن میں چلے جاؤ، یعنی گھروں کے اندر چلے جاؤ، گھروں کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے یہ قرآن نے بیان کیا ہے. تو علماء نے آج بھی یہی بیان دیا ہے کہ باہر اگر زندگی کا خطرہ ہو تو اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لینا، یہ قرآن نے پہلے سے بیان کیا ہے. اور اس چونٹی نے یہ کہا تھا کہ باہر رہو گی تو زندگی کو خطرہ ہے. اور آج جو اس وقت کرونا وائرس کا مسئلہ ہے، کووڈ-19، تو یہ باہر اگر ہم دوڑے پھریں گے تو زندگی کا مسئلہ ہے، تو اس لیے اپنی زندگی کو خطرہ ہے. تو اس لیے گھروں میں رہنا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جب جان بچانے کا مسئلہ آئے تو گھروں میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا، یہ قرآن نے بیان کیا ہے پہلے سے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اتنی دور سے سنا انہوں نے اس چونٹی کی آواز، اور سن کر کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ یہ اللہ نے مجھے ہمت دی ہے اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں اس کی آواز سن رہا ہوں. اور آپ مسکرائے اس پر کہ اتنی دور سے وہ چونٹی کیسے، یعنی وہ ایک حکمران ہے، ملکہ ہے، اور اپنی رعیت کے بارے میں، قوم کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے.
پھر اس میں جو مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک ہدہد جو پرندہ تھا وہ کہیں دور چلا گیا تھا، وہ اس کی حاضری اس کی غیر حاضری تھی، تو پھر آپ نے پوچھا کہ تو کدھر چلا گیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں دور گیا تھا، ایک اور سلطنت تھی، وہاں ایک عورت حکمران تھی، تو وہاں میں لے کر آیا ہوں۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے ایک خط بھیجا اس کے لیے جو بلقیس ملکہ سبا بلقیس کی طرف، اور اس ہدہد نے اس پرندے نے وہ خط وہاں پر دیا، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے وہ خط وہ تھا تبلیغ کہ تو بھی ایمان والی ہو جا، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ اور پھر اس نے ادھر سے دعوت بھیجی اور ادھر سے یہ بھی فرمایا ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جانا۔ تو وہ پھر وہاں پر ان کو خط پہنچا اور اس خط پہ لکھا ہوا تھا انہ من سلیمان و بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھ کر بھیجا تھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورس نمبر 30 آف سورۃ النمل۔ تو پھر وہاں جب اس کو ملا تو وہ اس نے تیاری کر دی کہ ہم واپس جائیں، اس پروفٹ سے ملنے جائیں گے اور ایمان قبول کریں گے۔ اور ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے فرمایا، جہاں پہ انسان بھی تھے جنات بھی تھے، کہ وہ وہاں سے سبا سے آ رہی ہے، 900 مائلز دور تھی، وہاں سے اس نے آنا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو اس کا جو تخت ہے بیٹھنے کی جگہ، اس کا جو پلپٹ ہے، ممبر ہے، وہ اس کے پہنچنے سے پہلے لے آئے۔ تو پھر ایک جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا، تو پھر آپ نے ابھی خاموشی رکھی۔ تو پھر اس کے بعد ورس نمبر 39 and 40 پھر ایک انسان تھا جس کے پاس علم تھا کتاب کا، یعنی وہ صاحب علم تھا، اس نے کہا کہ میں یہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے میں لے آتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ۔ تو ایسا ہی ہوا، اس کا تخت واپس آ گیا۔ ورس نمبر 40 آف سورۃ النمل، یہ اللہ تعالیٰ نے سارا ذکر فرمایا۔ تو پھر یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، ایسا نہ کہا کہ وہ میں اتنا بڑا ہو گیا اور میرے سے ابھی نے ایسا کر لیا، نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس لیے جب کوئی کامیابی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا جائے، اس کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے کہ مولا یہ تیرا کرم ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہو گیا۔ تو یہ سارا ذکر فرمایا۔ پھر وہ بلقیس ملکہ سبا وہ آئیں، وہ مسلمان ہو گئیں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما لیا۔ تو یہ سارا ذکر، اور اینڈ پر جو اس سپارے کا جو جز نمبر 19 اس کا جو اینڈ ہو رہا ہے وہ ان باتوں کے ساتھ، کل انشاءاللہ نیکسٹ سپارہ ہم شروع کریں گے۔ تو اینڈ پر تھوڑا سا ذکر حضرت صالح علیہ السلام آپ کا ذکر فرمایا گیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا فرمایا گیا کہ ان کی قوموں پر عذاب کیسے آیا تھا، وہ عذاب کا ذکر۔ پھر اینڈ پر یہ فرمایا قل الحمدللہ وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفی اللہ خیر مما یشرکون، کہ کہہ دیا کرو کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی خالق و مالک ہے، اسی کے بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اور ہم سارے اسی کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہمیں اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔